الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، درود سید عالم نور مجسم اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب دانۂ غیوب میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرنے کے بعد، آج اٹلی کے اندر رمضان المبارک کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے اور رمضان المبارک کے پہلے عشرے کے آخری لمحات ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کرونا جیسی بیماری سے جلد از جلد نجات عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے اندر یہ ماہ مبارک رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کے روزے رکھنے کی، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنے کی، صدقہ اور خیرات کرنے کی، اور اس ماہ مبارک کا ادب و احترام کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ رمضان المبارک کی فضیلت بھی بیان ہوگی اور قرآن پاک کی جو فضیلت ہے وہ بھی بیان ہوگی، کیونکہ یہی وہ ماہ مبارک ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت مقدسہ پڑھی ہے، دوسرے سپارے کی سورۃ البقرہ کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ فرض کیے گئے تھے تم سے پہلو پر، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ حضرات عزیز وقار، ہم کتنے خوش قسمت ہیں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ جب بھی ہمیں کوئی اچھا کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے یا ہمیں برائی سے منع کیا گیا ہے تو خلق کائنات نے ایمان کا ذکر فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان والوں کا ذکر پہلے فرمایا ہے اور انہیں تلقین کی ہے۔ حضرات عزیز وقار، اس ماہ مبارک کی جتنی بھی فضیلت بیان کی جائے وہ کم ہے۔ آئیے میں آپ کو حدیث پاک کی روشنی میں جو ہے اس ماہ مبارک کی فضیلت سناتا ہوں۔ ایک بار حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ اکرام علیہم رضوان کو کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ سرکار خطبہ ارشاد فرمانے لگے تھے، تو جب صحابہ اکرام علیہم رضوان قریب ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر کے جب پہلا درجہ ہے قدم رکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ جب دوسرے درجے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب تیسرے درجے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلا آمین۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سے فارغ ہوئے، ممبر سے نیچے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول،
آج ہم نے منبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی ہے جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت جبرائیل امین میرے سامنے تشریف لائے تھے، اور جب میں نے پہلے درجے پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے کہا، ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان المبارک کو پایا اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ دوسرے درجے پر جب میں نے قدم رکھا تو جبرائیل امین نے کہا، ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور آپ پر درود نہ پڑا جائے۔ ہلاک ہو شخص۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے درجے پر جو ہے قدم رکھا تو جبرائیل امین نے کہا، ہلاک ہو وہ شخص جس نے اپنے سامنے اپنے بوڑھے والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ تو میں نے کہا آمین۔ حضرات ذی وقار، اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ جبرائیل امین نے 3 قسم کے لوگوں کے لیے بد دعا دی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر آمین کہا ہے۔ تو حضرات ذی وقار، یہ 3، ایک رمضان المبارک کی فضیلت، اور ایک والدین کی جو ہے عظمت، اور ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنا۔ ان تینوں چیزوں کا قرآن مجید کے اندر ذکر آیا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کا بھی ذکر آیا ہے، جس طرح میں نے آیت مقدسہ پڑھی ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اسی قرآن مجید کے اندر والدین کی عظمت و شان بیان کی گئی ہے کہ اپنے والدین کا ادب و احترام کرو، اور اسی قرآن مجید کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود السلام پڑھنے کا حکم ہے۔ تو حضرات ذی وقار، ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ماہ مبارک رمضان المبارک کا مہینہ زندگی کے اندر عطا کیا ہے۔ پتہ نہیں اگلا رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں زندگی میں ملنا ہے یا نہیں ملنا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے تو ہم اس ماہ مبارک کے اندر روزے رکھیں، اس ماہ مبارک کا ادب و احترام کریں، کیونکہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے کہ ہم صبح سحری کر لی، دن کو بھوکا اور پیاسا رہے، بھوک برداشت کی اور رات کو افطاری کر لی۔ اس کا نام ہی صرف روزہ نہیں ہے، بلکہ روزے کے اندر بہت ساری شرائط ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں، نماز کی پابندی کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ حضرات ذی وقار، اپنی زبان سے کوئی ایسی گفتگو نہ کریں جس کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ آپ اپنے کانوں سے کوئی برائی نہ سنیں، بلکہ ان کانوں سے قرآن مجید کی تلاوت سنیں، حدیث پاک سنیں، اس زبان سے بولیں تو قرآن پاک کی تلاوت کر کے وہ بولیں، وہ الفاظ بولیں، نماز پڑھیں، اس کے اندر تسبیحات بولیں۔ یعنی کہ یہ ماہ مبارک صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے کہ انسان بھوکا رہے تو انسان کا بس روزہ مکمل ہو گیا، نہیں، اس کے بہت زیادہ تقاضے ہیں۔ اس کے اندر، اس ماہ مبارک کے اندر اپنی زکوٰۃ ادا کریں، صدقہ اور خیرات کریں، جو غرباء، جو مساکین ہیں، ان تک جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، وہ غرباء تک اپنا جو زکوٰۃ ہے، جو فطرانہ ہے، ان تک پہنچائیں تاکہ ان کو بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ تو حضرات ذی وقار، جس نے بھی اس ماہ مبارک کی فضیلت بیان کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ اسی طرح والدین کی جو عظمت ہے وہ میں نے بیان کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر قدم رکھا تو جبرائیل امین کہا، لاکھ وہ شخص جس نے اپنے والدین دونوں یا دونوں میں سے ایک کو پایا اور پھر اس کی بخشش نہ ہوئی۔ تو جن کو اللہ تبارک و تعالی نے موقع دیا ہے زندگی کے اندر، ان کے والدین بوڑھے ہو چکے ہیں، انہیں آپ کی خدمت کی ضرورت ہے، چاہے وہ پیسے کے ذریعے ان کی مدد کی جائے، چاہے خود ان کے ساتھ ان کی مدد کی جائے جہاں ان کو ضرورت پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن کو موقع عطا کیا اپنے والدین کی جو خدمت ہے وہ ضرور کریں۔ اور تیسری چیز، درود پاک۔ جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو ہمیں چاہیے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں، درود کا ہدیہ پیش کیا کریں۔ حضرات ذی وقار، یہ ماہ مبارک بڑی ہی فضیلت والا یہ مہینہ ہے، اور اسی مہینے کے حوالے سے ایک حدیث پاک بیان کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کا عمل بڑھایا جاتا ہے،
ایک نیکی 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مگر روزہ اس کا ثواب بے شمار ہے، بے شک وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، میں ہی اس کی جزا ہوں۔ روزہ دار اپنی خواہش اور کھانا میرے لیے چھوڑتا ہے، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ اس حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی افطار کے وقت، جب مسلمان دن کو بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، اپنی عبادات کرتا ہے، سارے کام اچھے کرتا ہے، برائی سے بچتا ہے، تو ایک اس کو خوشی افطار کے وقت ملتی ہے، اور دوسری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک خوشی اللہ تعالیٰ کے دیدار کے وقت، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا اس وقت دوسری کو خوشی ہوگی۔ حضرات وقار روزہ دار کے لیے، روزہ دار کے جو منہ کی خوشبو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ حضرات وقار یہ ماہ مبارک رمضان المبارک کا مہینہ، اس کی بڑی فضیلت ہے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ سرکار نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کا روزہ ایمان اور احتساب سے رکھا اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی رمضان المبارک کی فضیلت ہے۔ اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ماہ مبارک، یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا ہے زندگی کے اندر، تو ہم اس ماہ مبارک کے روزے رکھیں، اس ماہ مبارک کے اندر جو ہے صدقہ اور خیرات کریں، کیونکہ یہ ماہ مبارک کے اندر ہر نیکی کا جو اجر ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اب اگر نفل ادا کرتے ہیں تو وہ باقی مہینوں کے فرضوں کے برابر ہے۔ اگر اس ماہ مبارک کے اندر آپ ایک فرض ادا کرتے ہیں تو باقی مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر ہے۔ اسی طرح جو بھی آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں اس ماہ مبارک کے اندر، حضرات ذکر ہر اچھا جو عمل ہے اس کا اجر اس ماہ مبارک کے اندر جو ہے بڑھ جاتا ہے۔ تو حضرات ذکر یہ وہ ماہ مبارک ہے جس کے روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں۔ جو میں نے آیت مقدسہ دوسرے سپارے کی سورۃ البقرہ کی پڑھی ہے، اس کے بعد ایک آیت چھوڑ کر اگلی آیت کے اندر خالق کائنات نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ شہر رمضان الذی، یہ وہ مہینہ ہے، کون سا؟ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا ہے۔ ھدی للناس، ہدایت ہے انسانوں کے لیے۔ ہدایت ہے کن کے لیے؟ انسانوں کے لیے۔ اگر انسان مسلمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اس قرآن کو پڑھیں گے، یہ آپ کو ہر چیز بتائے گا۔ یہ قرآن آپ پڑھیں تو صحیح، ایک ایک لفظ آپ کے لیے ثواب کا اجر بھی ہے اس کے اندر، اس کے لیے آپ کے لیے ہدایت ہی ہے۔ انسانوں کے لیے اس قرآن مجید کے اندر ہدایت ہے، کیونکہ یہی قرآن ہمیں بتا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ یہاں پر ایمان والوں کا ذکر کیا ہے۔ روزے کی باری آئی تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کن پر؟ ایمان والوں پر۔ یہاں پر بھی یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ یہاں بھی خالق کائنات نے ایمان والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دی ہیں، واشکروا للہ، اور کیا کرو پھر؟ پاکیزہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو عطا کی ہیں وہ کھاؤ، اور کھانے کے بعد کیا کرو؟ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرو۔ واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو، اگر تم اس کی پوجا کرتے ہو، اگر تم اس کو مانتے ہو، خالق اور مالک مانتے ہو۔ ذات ذکر کہیں حج کا ذکر کیا، کہیں روزے کا ذکر کیا، کہیں زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ جہاں بھی ذکر کیا، چاہے نماز کا ذکر کیا، روزے کا ذکر کیا، زکوٰۃ کا، حج کا، حلال کھانے کا ذکر کیا، حرام سے بچنے کا ذکر کیا، والدین کی عظمت کا ذکر کیا، حضرات وقار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کا ذکر کیا، تو اہل ایمان کا تذکرہ کیا، ایمان والوں کو حکم فرمایا۔ حضرات وقار یہی وہ ماہ مبارک ہے جس کے اندر رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ، اس ماہ مبارک کے اندر قرآن نازل کیا، اور نازل کر کے ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ حضرات وقار قرآن کی عظمت آپ کا اندازہ
اب خود پڑھے تو آپ کو قرآن کی عظمت کا پتہ چلے۔ یہ وہ قرآن ہے جس کا سورۃ البقرہ کے شروع کے اندر فرما دیا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے جو پرہیزگار ہیں۔ حضرات ذوالفقار یہی وہ قرآن ہے جس کے شروع کے اندر ہی لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ قرآن کیا ہے، ہدایت ہے متقین کے لیے، اور اس کے اندر غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ حضرات ذوالفقار آج ہم اس دور کے اندر دیکھ لیں، جب ہم کوئی بھی چیز کو خریدتے ہیں، وہ گاڑی خریدتے ہیں، موبائل خریدتے ہیں، یہاں تک کہ اب چھوٹی سی چھوٹی چیز یہ بال کاٹنے والی مشین بھی خریدتے ہیں، تو اس مشین جب آپ لیتے ہیں خریدتے ہیں، اس کے ڈبے کے اندر سے ایک پیج نکلتے ہیں، ان پر ہدایت لکھی ہوتی ہے کہ آپ یہ جو آپ کو چیز دی جا رہی ہے، موبائل دیا جا رہا ہے، گاڑی دی جا رہی ہے، یہ مشینری دی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ہدایت دی جا رہی ہے کہ آپ اس کے مطابق اب اس چیز کو استعمال کریں گے تو یہ کامیاب رہے گی، یہ کامیاب رہے گی۔ اگر اس کی ہدایت کے مخالف آپ چلیں گے تو آپ ناکام ہو جائیں گے، آپ کی یہ چیز خراب ہو جائے گی۔ تو حضرات ذوالفقار اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی عطا کی ہے، اور ہمیں زندگی عطا کرنے کے بعد خالق کائنات نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے اللہ کی پاک کلام لا ریب کتاب عطا کی ہے۔ ہمیں یہ کتاب اس لیے عطا کی ہے تاکہ تم اس سے پڑھ کر، اسے سمجھ کر، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکو۔ اور یہی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں خالق کائنات نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن اور بے شک ہم خود ہی اس کے نگہبان ہیں۔ حضرات ذوالفقار آسمانی کتابیں جتنی بھی ہیں ان میں سے ایک قرآن ہے، اس کی عظمت یہ ہے خالق کائنات نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور اس کے یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس میں کہ غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی فرما دیا ہے کہ اس کو ہم خود ہی ہم نازل کرنے والے ہیں اور خود ہی ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ قرآن، یہی قرآن مجید ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خالق کائنات نے خود لیا ہے۔ قرآن کی عظمت کا کیا کہنا ہے؟ اور یہی قرآن، اب ہم قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ تیرا بھیجنے والا کون ہے، تو قرآن مجید خود جواب دیتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک یہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، یہ رب العالمین کا اتارا ہوا ہے۔ حضرات ذوالفقار قرآن کب نازل ہوا یہ بھی آپ کو میں نے بتا دیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن اترا ہے۔ اب کس رات نازل ہوئے ہے قرآن مجید؟ تو 30واں سپارہ سورۃ القدر، اس کے اندر فرما دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، بے شک ہم نے اس کو شب قدر میں اتارا۔ اور کس زبان میں اتارا؟ فرما دیا بلسان عربی مبین، روشن عربی زبان میں قرآن نازل ہوا، عربی زبان میں۔ آج ہم قرآن کو جب پڑھتے ہیں، جو قرآن مجید کا جو ترجمہ کرتے ہیں اردو کے اندر، ہر جو ہے اہل زبان جو ہوتا ہے وہ اپنی زبان کے اندر ترجمہ کرتا ہے، ترجمہ کر کے یہ سمجھنے کے لیے ترجمہ کیا جاتا ہے۔ ویسے تو قرآن مجید عربی زبان کے اندر نازل کیا گیا ہے، ہم اپنے سمجھنے کے لیے، اپنی سہولت کے لیے اپنی زبان کو استعمال کرتے ہیں تاکہ ہمیں یہ قرآن پڑھیں اور ہمیں یہ قرآن کیا ہدایت دے رہا ہے، کس چیز کی طرف ہمیں رغبت دلا رہا ہے، کیا وہ کام تم کرو، کس چیز سے تم منع ہو جاؤ۔ تو جب ہم قرآن کو پڑھیں گے عربی کے ساتھ ساتھ ہم اس کی تفسیر پڑھیں گے، ترجمہ پڑھیں گے، تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہمیں زندگی گزارنے کا یہ طریقہ بتا رہا ہے۔ یہ ھدی للناس، ہدایت ہے کن کے لیے؟ لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو حضرات ذوالفقار قرآن کی بہت زیادہ عظمت ہے، جتنی بھی قرآن مجید کی عظمت بیان کی جائے اور یہ سنتے جائیں، یہ قرآن مجید صرف ہدایت ہی نہیں ہے، یہ مومن کے لیے شفا ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ کی پاک کلام مومن کے لیے کیا ہے؟ شفا ہے۔ آپ 15 سپارہ کھولیں سورۃ بنی اسرائیل کے اندر، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، اس رکوع کو کھولیں تو اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد تقریباً 5ویں آیت ہے 15 سپارے کے
سورہ بنی اسرائیل کا جو رکوع ہے اقیم الصلاۃ کا، اس کے بعد جو ہے 5ویں آیت ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ حضرت عزیز کار یہ ہدایت ہی بھی ہے اور مومن کے لیے قرآن شفا بھی ہے، اور فرمایا گیا اور ہم قرآن اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ شفا اور کیا ہے؟ رحمت ہے۔ آئیے مشکاۃ شریف کے حدیث پاک سماعت فرمائیے، کیونکہ قرآن مومن کے لیے شفا ہے۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 شفاؤں کو لازم پکڑو، 2 شفاؤں کو لازم پکڑو، یعنی شہد اور قرآن۔ شہد اور قرآن یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ شفا ہے۔ قرآن بھی مومن کے لیے شفا ہے اور شہد بھی ہے مومن کے لیے شفا ہے۔ حضرات ذیفکار قرآن کی عظمت، قرآن مومن کے لیے شفا بھی ہے۔ آئیے اسی حوالے سے ایک حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی سے روایت ہے، میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی چیز سکھائیں جس سے مجھے اللہ تعالیٰ نفع دے، مجھے ایسی چیز سکھائیں جس سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے۔ تو میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأ آیت الکرسی فإنہ یحفظک وذریتک، آیت الکرسی پڑھا کرو، بے شک یہ حفاظت کرے گی تیری اور تیری اولاد کی اور تیرے گھر کی، یہاں تک کہ تیرے گھر کے ارد گرد کی حفاظت کرے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن مجید ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے اور حفاظت بھی ہے۔ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، بالخصوص یہ آیت الکرسی کی جس طرح حدیث پاک میں آپ نے سماعت کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس صحابی کو کہ آیت الکرسی پڑھو، یہ کیا کرے گی؟ یہ تیری اور تیری اولاد کی حفاظت کرے گی اور تیرے گھر کی حفاظت کرے گی، یہاں تک کہ تیرے گھر کے ارد گرد کی حفاظت کرے گی۔ تو یہ آیت الکرسی ہے، یہ بھی پڑھا کریں۔ یہ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، یہ ہمارے لیے منبع ہے۔ رات ذیفکار قرآن کی جتنی بھی عظمت میں بیان کروں اتنی ہی کم ہے، کیونکہ یہ قرآن ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے، مومن کے لیے شفا بھی ہے۔ آئیے ایک حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ اس حدیث پاک راوی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ ان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ 2 بنو، تیسرا نہ بنو، یا سیکھنے والے بن جاؤ یا سکھانے والے بن جاؤ، یا سیکھنے والے بن جاؤ یا سکھانے والے بن جاؤ۔ آج ہم قرآن کو خود سیکھیں بھی اور دوسروں تک، اگر آپ نے قرآن کو سیکھ لیا ہے، اللہ کی پاک کلام کو پڑھ لیا ہے، سیکھ لیا ہے، اس کا ترجمہ، اس کا تفسیر، تو لوگوں تک یہ پہنچائیں۔ 2 بنو، یا سیکھنے والے یا سکھانے والے۔ اگر سیکھا نہیں ہے تو ان لوگوں کی صحبت کے اندر بیٹھ جائیں جو قرآن کی تعلیم دیا کرتے ہیں، جو قرآن کا ترجمہ بیان کرتے ہیں، جو قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں، ان کی صحبت کے اندر بیٹھ جائیں۔ جب ہم اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھ جائیں گے، جب ہم علماء کی صحبت میں بیٹھ جائیں گے، جب ہم حافظ قرآن کی صحبت کے اندر بیٹھ جائیں گے، علماء کی صحبت میں بیٹھ جائیں گے، تو ہمیں دین کی تعلیم جو ہے، دین کی جو تعلیمات ہے، جو ہمیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، جب ہم سیکھنے والوں کے پاس بیٹھ جائیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ کوئی بھی شخص اپنے آپ استاد نہیں بن سکتا۔ جس نے بھی جو کچھ بھی سیکھا ہے کسی استاد سے ہی سیکھا ہے، چاہے دنیا کی کاریگری ہو یا دین کی کاریگری ہو، چاہے دین کا علم ہو، آپ نے کہیں نہ کہیں سے سیکھنا ہے۔ آپ جب سیکھیں گے تو تب کامیاب ہو جائیں گے۔ حضرات ذیفکار قرآن کی عظمت بہت زیادہ، اس قرآن مجید کی فضیلت ہے۔ بلکہ آئیے ایک اور حدیث سے پاک سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ جس شخص کو قرآن مجید میں مشغول رہنے کی وجہ سے دعائیں مانگنے کی فرصت نہ ملی،
قرآن مجید پڑھتا رہا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہا، اس کا ترجمہ پڑھتا رہا، اس کی تفسیر پڑھتا رہا، اس کو سمجھتا رہا، اور اس کے مشغول رہنے کی وجہ سے دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، میں اس کو سب دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ یہ سرکار کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو قرآن کو پڑھتا ہے، جو قرآن کو پڑھتا ہے ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ اتنا مشغول رہا، اس کو دعائیں مانگنے کا وقت نہ ملا، تو سرکار فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو سب دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہے۔ ایک طرف دعائیں مانگنے والے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، لیکن جو قرآن مجید کے اندر مصروفیت کی وجہ سے قرآن کی تلاوت کرتا رہا، اس کو مانگنے کا وقت نہ ملا، تو کیا ہوگا؟ اس کو اللہ تعالیٰ سب دعائیں مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، سب کلاموں پر ایسی فضیلت رکھتا ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق پر فضیلت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی قرآن کی عظمت اگر شان بیان کی جائے کہ اس کا کتنا ثواب ہے، اس کے پڑھنے پر کتنا ثواب ہے، آئیے حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن مقدس سے ایک حرف پڑھے، قرآن مجید سے ایک حرف پڑھے، اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کی مثل ہے۔ یہ سرکار کا فرمان ہے، حدیث پاک ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، تو معلوم ہوا قرآن مجید کے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جس طرح الف لام میم، جب ہم قرآن مجید کو کھولتے ہیں تو سورۃ البقرہ، سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ ہے، اس کا پہلا لفظ ہے الف لام میم۔ الف لیدہ لفظ ہے، لام لیدہ لفظ ہے، اور میم جو ہے لیدہ لفظ ہے۔ تو الف کے پڑھنے سے بھی 10 نیکیاں، ایک نیکی ہے جو 10 کا درجہ رکھتی ہے، لام اور لیدہ لفظ ہے اور میم لیدہ ہے، تو پتہ چلا اب جب آپ الف لام میم پڑھتے ہیں تو آپ کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو یہ قرآن کی جب عظمت یہ ہے کہ کتنی نیکیاں، کتنا ثواب ملتا ہے جب آپ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے، ایک رکوع پڑھیں گے، آدھا سپارہ پڑھیں گے روز کا، اور سپارہ پورا پڑھیں گے، 2 سپارے پڑھیں گے۔ کوشش کریں اگر آپ 3 سپارے روز کے پڑھتے ہیں، 1 سپارہ پڑھتے ہیں، تو اس سے آپ کے لیے اجر و ثواب تو ہے، لیکن آپ بہتر ہے آپ اس کو سمجھ کر پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ آپ پڑھ رہے ہیں، ویسے آپ پڑھتے جا رہے ہیں کہ میں نے 5 پڑھنے ہیں، 3 پڑھنے ہیں، 2 پڑھنے ہیں۔ اگر ہم اسی قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، سمجھ کے پڑھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا، یہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو ہدایت دے گا کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے، آپ نے کیسے جو ہے زندگی گزارنی ہے، کیونکہ وقت جو ہے کافی ہو چکا ہے، اور بھی مصروفیات ہوتی ہیں، بچوں کی کلاسیں بھی ہوتی ہیں، نیٹ کے ذریعے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم بھی دینی ہوتی ہے۔ تو میں نے سمجھا کہ آج رمضان المبارک کا یورپ کے اندر، اٹلی کے اندر دوسرا جمعۃ المبارک ہے، اور یہی ماہ مبارک ہے جس کے اندر قرآن مجید نازل ہوا ہے، جو لوگوں کے لیے، جو انسانوں کے لیے، متقین کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے۔ آج ہم ڈاکٹر کی تو بات مانتے ہیں، ڈاکٹر اگر کہے حلال چھوڑ دو، شوگر والے مریض کو کہے کہ تم کیا کرو، چینی چھوڑ دو، تو انسان ڈاکٹر کے کہنے پر چینی کو چھوڑ دیتا ہے، ڈاکٹر کے کہنے پر چاول کو چھوڑ دیتا ہے، ڈاکٹر کے کہنے پر جو ہے انسان گوشت چھوڑ دیتا ہے، حلال کھانا چھوڑ دیتا ہے، لیکن رب کے کہنے پر جو حرام ہے وہ نہیں چھوڑتا۔ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے کہ تم پاکیزہ چیزیں کھایا کرو جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور پھر کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ ہم رب کے کہنے پر جو حرام ہے اس کو نہیں چھوڑتے، لیکن ڈاکٹر کے کہنے پر ہم حلال کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو حضرات عزیز کار، یہ ماہ مبارک رمضان المبارک کا مہینہ بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر روزہ بھی رکھیں، نماز کی پابندی بھی کریں، صدقہ اور خیرات بھی کریں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں، اگر ترجمے کے ساتھ ہو سکے تو آپ کے گھروں کے اندر قرآن مجید ترجمے والے پڑھیں، اگر نہیں پڑھے تو موبائل کی سہولت موجود ہے آپ کے پاس، موبائل کے اندر ترجمے والا قرآن مجید ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اگر پڑھ نہیں سکتے تو کم از کم قرآن مجید کی تلاوت لا کے اس کو سن لیں، یعنی کہ آپ کے لیے بہت سارا اجر ہے۔ آپ جو بھی عمل کرتے ہیں، جو بھی آپ اچھا عمل کرتے ہیں، قرآن مجید کو اگر سنتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے اجر و ثواب ہے۔
سنتے ہیں وہ بھی آپ کے لیے ثواب ہے، اگر آپ پڑھتے ہیں تو وہ تو ہے ہی آپ کے لیے اجر و ثواب۔ تو حضرات ذیوکار، کیونکہ آج ہم ڈاکٹروں کے کہنے پر، حکومت کے کہنے پر تو ہم پابندی کرتے ہیں، جو حکومت نے کہا ہے وہ تو ہم مانتے ہیں، جو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہہ رہا ہے، اس پر عمل ہم نہیں کرتے۔ آج ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ہاتھ دھو، منہ دھو، اپنے آپ کو صاف ستھرا رہو، صاف ستھرا رکھا کرو، ہم اس بات کو تو مانتے ہیں، لیکن قرآن ہمیں یہی تعلیم دے رہا ہے، صفائی کی تعلیم دے رہا ہے۔ آپ کا باہر بھی صاف ہو، آپ کا اندر بھی صاف ہو، یہی قرآن تعلیم دے رہا ہے۔ اور یہی قرآن کو آپ جب پڑھیں گے، یہی قرآن آپ کو وضو کرنے کا طریقہ بتا رہا ہے، یہی قرآن آپ کو دین کی تعلیم جو ہے سیکھنے کا بتا رہا ہے، جس طرح آپ نے زندگی گزارنی ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے۔ تو آج ہم ذلت اور رسوائی کے اندر گزر رہے ہیں۔ آج ہم پر اتنا بہت بڑا یہ بیماری، کرونا کی بیماری کا جو یہ ایک عذاب کی ایک جھلکی ہے، یہ ہم پر اس لیے آئی ہے کہ ہم نے صراط مستقیم پر اپنی زندگی جس طرح گزارنی تھی ہم نہیں گزار رہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہم نے گزارنی تھی ہم نہیں گزار رہے۔ لوگوں کے کہنے پر، حکومتوں کے کہنے پر ہم سب کچھ مان رہے ہیں، لیکن جو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہہ رہا ہے اس پر ہم عمل نہیں کرتے۔ تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اس ماہ رمضان مبارک اس مہینے کے صدقے اور رمضان مبارک کے اس مہینے میں جو قرآن نازل ہوا اس کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کرونا جیسی بیماری سے نجات عطا فرمائے۔ جب اللہ تعالی ہمیں نجات عطا فرمائے گا تو پھر ہم اللہ کے گھروں کو آباد کریں گے۔ ہم یہ نہیں کہ ہمیں بیماری سے جان چھٹ گئی ہم جلدی جلدی پھر کاروبار کی طرف بھاگیں گے، پیسے کی طرف بھاگیں گے، بلکہ کوشش کریں آپ پھر اللہ کے گھر کی طرف جائیں، اللہ کے گھروں کو آباد کریں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ استغفار کریں کہ کون سی ہم سے غلطی ہوگی، کون سا ہم سے گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے ہم آج اس عذاب کے اندر مبتلا ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر بیان ہوا، اگر اس کے اندر غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو جو ہے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔